أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے توجہ بات شروع کی جائے۔ سورہ نساء سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے، یہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں آپ سرد لمحات کو سوچوں سے ہٹا کر ولا کی گرمی کو تصور قدے میں بسا کر بھیجا ہوا ہر جملہ وصول کیجئے گا، بولا ہوا ہر لفظ لوح دل پہ لکھیے گا، سمجھ میں آئے تو پھر بولیے گا کہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں ہے۔ ارشاد ہے قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اے دنیا والو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان چل کے آیا۔ کچھ سننے کی نیت ہے؟ قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان آیا۔ ایک لفظ ہے دلیل، ایک لفظ ہے برہان۔ دلیل لفظی بھی ہوتی ہے، برہان لفظی نہیں ہوتا۔ برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو دکھائی دے۔ بار فرمایا آپ نے جی ہو۔ ہاں، غضنفر خطاب کر رہا ہے۔ دلیل آدمی کو پکڑو، سامنے لاؤ، یہ منبر پہ دیکھو بیٹھا ہے، یہ دلیل نہیں، یہ برہان ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آیا، دکھائی دینے والی دلیل۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اس کے ساتھ ہم نے ایک نور مبین کو بھی نازل کیا۔ جو ایسا ہے، پہلے میں امتیاز شاہ جی ہم تفسیر عرض کر دوں، پھر دو چار باتیں کروں گا۔ یہاں برہان سے مراد تمہارا رسول، اور نور مبین سے مراد وہی کہ مبین جس کی صفت ہے، اور مبین ایک ہی ہے کہ اس کے ساتھ امامت کا تذکرہ بھی ہو تو خالی امام نہیں، امام مبین کہلاتا ہے۔ یعنی برہان رسول، نور مبین خیبر شکن کی ذات۔ تو میرے رسول کو اللہ نے برہان کہا۔ ایک تو برہان دکھائی دینے والی دلیل، اور دکھائی دینے والا معجزہ، یہ بھی برہان کے معنی ہے۔ سورہ قصص کو پڑھنا، اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا عصا پھینک، ایدا بن گیا۔ فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال دیا، اب ہاتھ باہر کھینچ، چمک رہا تھا، نورانی تھا۔ آواز قدرت آئی فَزَّعُونِ کا بُرْحَانَوْنِ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، یہ ہم نے تمہیں دو برہان عطا کیے، انہیں لے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ۔ یعنی دکھائی دینے والے معجزے کو برہان کہتے ہیں، دکھائی دینے والی دلیل کو برہان کہتے ہیں۔ تو اسد کیوں کہا ہے اللہ نے میرے رسول کو برہان؟ جس نے کچھ حاصل کرنا ہے وہ ایک لمحہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ آدم سے عیسیٰ تک
جس نبی کو دیکھو ہر نبی الگ ہے، اس کا معجزہ اس کی ذات سے الگ ہے۔ پلے پڑ رہی ہے بات ہے؟ اور جب سردی میں چل کے آ ہی گئے ہو تو کوشش کرو کہ کچھ وصول کر لو۔ ابراہیم نے آگ کو گلزار کیا، ابراہیم اور ہے، آگ کا گلزار ہونا اور ہے۔ موسیٰ عصا پھینک کے سانپ بناتا ہے، سانپ اور ہے، عصا اور ہے، موسیٰ اور ہے۔ داؤد لوہا موم کرتا ہے، لوہا اور ہے، داؤد اور ہے۔ عیسیٰ پرندہ خلق کرتا ہے، پرندہ اور ہے، عیسیٰ اور ہے۔ اور یہی بات میں اپنے سامعین کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہر نبی کا معجزہ اس کی ذات سے الگ ہے۔ میرے رسول کی پوری ذات معجزہ ہے۔ جو پہلے بڑی بات، سر سے پاؤں تک پورا بدن معجزہ، پھر ہر عضو معجزہ، سر معجزہ، آنکھیں معجزہ، بینی مبارک معجزہ، کان معجزہ، زبان معجزہ، ریش مطہر معجزہ، سینہ بیکینہ معجزہ، ہاتھ معجزہ، قدم معجزہ، بال معجزہ، کھال معجزہ، خون معجزہ، لعاب دہن معجزہ۔ جو بلے پڑھ رہے ہیں میری بات ہے؟ اس لیے اللہ نے رسول کو سراپا برہان کہا، یہ خود برہان ہے، یہ خود میرے وجود پر دکھائی دینے والی دلیل ہے۔ ایک لفظ کہتا ہوں عمر، اسی کے روشنی میں فرق میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے اور کیوں پڑھنا ہے۔ پوری تحقیق کے بعد کہہ رہا ہوں، اللہ کے اسماء حسنہ کتنے ہیں؟ ایک لفظ بولنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے اور مجھ سے گھنٹہ سنو گے؟ نہیں، میں بخدا نہیں ہوں عادی ایسے ماحول کا۔ میرے تو گریبان میں ہاتھ ڈال کے سامنے مجبور کرتے ہیں کہ کوئی موتی چھپائے ہوئے ہیں تو نکال۔ کھوٹا نہیں بیچتا ہوں کہ سامعین کی منت کروں، نہیں دل چاہ رہا تو سنے چھوڑ دوں۔ عباس کا علم سامنے ہے، کوئی خطیب قرآن سر پہ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غضنفر کو نہیں پڑھتا۔ غضنفر جو بھی پڑھتا ہے اپنا پڑھتا ہے۔ بات کہاں تھی؟ 99 اسماء حسنہ اللہ کے، جتنے اللہ کے اسماء ہیں اتنے معجزے محمد کے بدن میں ہے۔ یعنی ایک ایک اسم الہی کرامت بن کے، پہلے پڑھ رہی بات، اللہ کا ایک ایک اسم، ایک ایک نام، رئیس بھائی، کرامت بن کے، معجزہ بن کے جلوہ ریز ہوتا ہے وجود محمدی سے۔ یہ تو ہے بدن سے تعلق رکھنے والے معجزے، اور جو ظاہر ہوئے وہ 4000 سے زیادہ ہیں، اور تسلیم کیا ہے اپنے پرائے نے کہ ان من اکابر معاجزہ القرآن وامیر المومنین، کہ کبیر ترین سب سے بڑے معجزے محمد کے دو ہیں، لفظوں کی صورت میں قرآن ہے، حقیقت کی صورت میں علی ہے۔ جو اللہ سمجھے اگلی بات، قرآن سے بڑا معجزہ کوئی نہیں، علی سے بڑا معجزہ کوئی نہیں۔
ہاں جس کو زیادہ سردی نہیں لگی، قرآن رسول کا معجزہ عقل ہے. جو خریدار ہو تم تو بولو میرے ساتھ، رسول کا معجزہ عقل ہے قرآن، معجزہ علم ہے علی. اللہ اکبر. سمجھ گئے؟ سمجھ آئی بات؟ پچھلے محلے والا ٹھیک ہو بھائی؟ رسول کے عقل کا معجزہ قرآن، علم کا معجزہ علی، رسول کے صفات کا معجزہ قرآن، ذات کا معجزہ علی. سمجھ آ رہی بات یہ؟ ایک اور فکرہ امتیاز شاہ جی کہنے لگا ہوں، اور اسی پر 5000 صفحات کی کتاب لکھی جا سکتی ہے. رسول کے قول کی دلیل قرآن ہے اور رسول کے فعل کی دلیل علی ہے. مسجد کے اندر والے دوست ٹھیک ہے؟ یہ اکابر معجزات میں جو سب سے بڑے معجزے ہیں ان میں شامل قرآن بھی، بلکہ آسانی کے لیے ساتھ یوں کہہ سکتے ہیں طاہر کہ دونوں قرآن، ایک صامت اللہ جی. 99 معجزے جسم سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہر وقت گھر سے نکلتے ہیں بدن کا سایہ نہیں. پہلا برہان یعنی خود صاحب شعور کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے جسم رسالت. یار اس کا سایہ نہیں، ہم جیسا تو نہیں ہونا چاہیے. اللہ 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 جو آپ کا پروگرام ہے بیداری کا تو پھر انشاءاللہ بہت اونچا جانا ہے. ہم نے سر اٹھانا، کیا کہا میں نے؟ بدن کا سایہ نہیں. ہر نبی کو کہنا پڑتا ہے آؤ یہ میں عصا پھینک رہا ہوں سانپ بنے گا، آؤ میں مٹی اکٹھی کرتا ہوں اس میں پانی کے چھینٹے لگاتا ہوں پرندہ بن کے اڑ جائے گا. میرے رسول کو کہنا نہیں پڑتا، بس دہلیز چھوڑی بدن بے سایہ. سر اٹھانا. وَكُلَّمَا مَرَّ مِنَ الْأَسْوَاقِ يَعْرِفُ النَّاسِ بِطِيبِهِ. جس گلی سے رسول گزر جاتا 15 دن تک لوگوں کو پتا چلتا کہ یہاں سے حسنین کا نانا گزرا ہے. خوشبو ہی اتنی آ رہی ہوتی. اور اب سر اٹھانا. مَا يَمُرُّ عَلَى حَجَرٍ وَمَدَرٍ وَشَجَرٍ إِلَّا وَيَسْجُدُ لَهُ. عباس کے علم ہے، ممبر پہ بیٹھا ہوں سپیکر کے مائک پہ منہ رکھ کے بول رہا ہوں، کان کی سرگوشی نہیں. میں یہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی فرق دکھا سکتا ہوں. جس درخت کے پاس سے گزرتے، جس پتھر کے پاس سے گزرتے، جس مٹی کے ڈھیلے کے پاس سے گزرتے، وہ میرے رسول کو سجدہ کرتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں اب علماء زمانہ کو جمع کرو نا، فتویٰ لو. جو درخت سجدہ کرتا ہے اسے شرک کا فتویٰ دیں. انسان کو تو اسد اس لیے روکا ہے 14 نے سجدے سے کہ انسان میں باتیں ہی دو ہیں، یا ہمیں خدا سمجھ بیٹھیں گے یا کلمے کے ہی منکر ہو جائیں گے. یہ احسان ہے ان کا. بھیا کوئی توحید بھی بچائی، تیرا ایمان بھی بچایا.
ورنہ کائنات کی ہر شے معمور ہے ان کے سجدہ کرنے پر. یعنی اب یہ معجزوں کی پوری بارات لے کے چلتا ہے میرا رسول اپنے بدن کے ساتھ. ایک ایک حص ہوا سے خمسہ میں سے رسول کی معجزہ ہے. قوت باصرہ ہے. ہم سامنے دیکھتے ہیں, رسول ایسا نہیں. 73 فرقے کی کتابیں بھری پڑی ہیں. فرمایا کرتے تھے لا تسبقونی بالرکوع, مجھ سے پہلے رکوع میں نہ گر جایا کرو. اپنی نماز بھی باطل کر لیتے ہو, ایمان کی راہ بھی کھوٹی کرتے ہو. سرکار آپ کا منہ تو ادھر ہوتا ہے. فرمایا اراکم من خلفی کما اراکم من قدامی, جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں. جی اس کا پورا بدن بصارت. ہماری گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا, ہماری قوت سامعہ ہے, سنتے ہیں ہم ایک حد تک. ہماری سماعت تو یہ ہے کہ قبروں تک آواز پہنچانے کے لیے سپیکر لگانا پڑا. سماعت محدود ہے ہماری. اور میرا رسول برہان ہے نا. اللہ بیٹھے منبر پہ ہے جگم اور فرما رہے ہیں ان سقطت السماء وحق اللہ انت اتا. خطبہ چھوڑ کے فرمایا فرشتوں کے بوجھ سے آسمان چرچرا رہا ہے. جی یہ سماعت ہے رسول کی کہ آسمان کی چرچراہٹ سن رہا ہے. جسم برہان ہے. ہاں قوت شامہ, ہماری قوت شامہ کا یہ حال ہے. باغ میں چلے جاؤ نا, دیکھو نا, آنکھوں پہ پٹی باندھ دو کسی کی اور اسے 2-3 قسم کے پھول توڑ کے دو, فرق نہیں بتا سکے گا یہ کون سا پھول ہے. یہ ٹھیک ہے خوشبو آئے گی, ہاں اس میں بھی خوشبو ہے, اس میں بھی ہے, اس میں بھی ہے, یہ نہیں بتائے گا چمیلی کا پھول کون سا ہے. غلط کہہ رہا ہوں میں. لیکن رسول کی قوت شامہ سر اٹھانا خود مدینے میں ہے. بند قبا امتیاز شاہ جی کھول کے یمن کی طرف دیکھ کے کہتا ہے انی لاوجد نفس الرحمن من قبل الیمن, یمن کی جانب سے رحمان کے سانسوں کی خوشبو آ رہی ہے. اور نہیں, جس بندے کو میری پڑھی ہوئی مجلس یاد رہتی ہے اس سے کہہ رہا ہوں, جو نئے آئے ہیں ان سے شکوا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی آغاز ہے. ہر کتاب جو اللہ نے نازل کی اس میں بسم اللہ ہے. کیوں؟ درس دیا ہے زمانے کو خدا نے کہ بے نے ظاہر کیا ہے اسم کو, اسم نے ظاہر کیا ہے اللہ کو, اللہ نے ظاہر کیا ہے رحمان کو. اور رحمان نے ظاہر کیا ہے رحیم کو. اب میں یہاں اسم کی بحث میں فی الحال آپ کو نہیں الجھانا چاہ رہا. تحقیق کر لو, شرق سے غرب, شمال سے جنوب, ذرے سے عرش تک علم کے گھوڑے دوڑاؤ, شعور اور عقل کے چراغ جلا جلا کے ڈھونڈو. کوئی مائی کلال غضنفر کی اس دعوے کی رد نہیں کرے گا. رحمانیت کی تجلی کا نام ولایت ہے اور رحیمیت کے جلوے کا نام نبوت ہے. یعنی جب رحیم جلوہ مارے فروخ نبی بنتا ہے, جب رحمان تجلی پھینکے ولی بنتا ہے, ولی میں رحمان ہوتا ہے. سار اٹھانا, نبی میں رحیم ہوتا ہے. اور بے شک جا کے تصدیق کروا کے آنا کہ یہ کس کے لیے کہتے تھے رسول,
کہ یمن کی جانب سے رحمان کے سانسوں کی خوشبو آتی ہے، ہر طبقے کا مولوی جواب دے گا کہ اویس قرنی کے متعلق۔ شاہ جی یہ اویس قرنی کا رحمانیت سے کیا رشتہ؟ نہ پتہ چلتا اگر میدان صفین نہ آتا۔ ظہر کی نماز کا وضو کر رہا ہے اویس قرنی، اور زیغم یہ وہ عابد ہے ایک ایک رات میں ایک ایک رکن، کبھی کہتے ہیں آج قیام کی رات ہے، ساری رات کھڑا ہے، پھر کہتے ہیں آج رکوع کی رات ہے، ساری رات رکوع میں، آج سجدے کی رات ہے، ساری رات سجدے۔ لوگ کہتے ہیں اویس اتنی بڑی عبادت؟ ٹھنڈی سانس لے کے کہتا ہے رات کم ظرف ہے، بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم اگر قیامت تک کی ایک رات ہو جائے تو ایک سجدے میں گزار دوں۔ وہ بندہ ذرا جاگنا، سر اٹھانا، ظہر کی نماز کا وضو کر رہا ہے، سامنے گرد کے بادل اٹھے، یہ کوئی لشکر گزر رہا ہے؟ اویس تمہیں پتہ نہیں؟ امیر کائنات جا رہے ہیں، حسنین کا بابا صفین کی جنگ لڑنے جا رہا ہے، یہ علم کا پھریرا پکڑ کے قرآن سر پہ اٹھا کے کہہ سکتا ہوں لوٹا دیوار سے مار دیا، کہنے لگا نماز وہی ہے جو لڑنے جا رہی ہے، میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا دوستو؟ اس دن پتہ چلا کہ رسول کیوں کہتے تھے کہ رحمان کے سانسوں کی خوشبو، کیونکہ ولایت کو اس طرح دل میں بسایا ہوا ہے۔ جی تو پڑھ کتنی لے گا نمازیں، اور جو وہ پڑھے گا ٹوٹی پھوٹی، سوچ کی مریض، دلیل کی ماری، ریا میں لپٹی ہوئی، غلط ترتیل والی، غلط قرات والی، اسی پہ اترا کے جنت لے گا؟ ویسے پوچھ جو قیامت تک کی رات کو ایک سجدے میں گزار سکتا ہے، وہ کہتے ہیں نماز لڑنے جا رہی ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ یعنی درس دیا ہے اویس نے ہمیں، سجدے کرو، رکوع کرو، قیام کرو، نمازیں پڑھو، اس کی عبادت کرو، لیکن جب عبادت سکھانے والوں کا کام آئے عبادت چھوڑ دو، ان کے قدم نہ چھوڑنا۔ جو خیر یہ تھک تو نہیں گیا نا دوست؟ جملہ معترضہ تھا، یہ ہے قوت شامہ رحمان کے سانسوں کی۔ اگر تیرے دل میں ولایت کا مسکن اس طرح ہے کہ تو نے علی کو کبھی نہیں سوچا، تو میں سورہ یاسین کے صفحے پر تمہیں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ تیرے بدن سے بھی فرشتوں کو رحمان کے سانسوں کی خوشبو آتی ہوگی۔ امتیاز شاہ جی، زیغم یہ جو اویس تھا نبی تھا، کوئی امام تھا، کسی ملک کا بادشاہ تھا؟ بیچارہ اونٹ چراتا تھا، چرواہا تھا۔ ہاں علی کو دل میں ایسا بسایا، وہ جانتا تھا کہ خدا لفظ ہے، سماعت تک ہے۔ پچھلے محلے والوں، غضنفر سے لے کر آدم تک جس سے بھی پوچھو گے وہ یہی بتائے گا کہ سنا ہے خدا ہے، بس وہ سماعت تک رہتا ہے، سننے سے آگے نہیں۔ اسی منبر پر 2 مجالس میں نے پڑھی ہیں سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت پر، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن کانوں سے سوال کروں گا،
والبصرا آنکھوں سے سوال کروں گا، والفوادا دل سے بھی سوال کروں گا۔ یہ تین عضو کیوں ہیں؟ کتب اہل بیت کو جب پڑھا، ایک حوالہ تو آج بھی دکھا سکتا ہوں، یہ کچھ کتابیں ساتھ ہیں میرے۔ ان السمع للتوحید، سماعت ہے توحید کے لیے، کیونکہ خدا کو سنا جاتا ہے۔ والبصر للنبوت، بصارت ہے نبوت کے لیے، نبوت کو دیکھا بھی جاتا ہے۔ والفؤاد للولایت، دل ہے ولایت کے لیے۔ جو 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 اللہ اللہ علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، زباں کے ساتھ دل بولا، علی بولا، علی بولا، علی بولا، علی بولا، علی بولا، وزیرے پانتری سوالہ کنارہ ہے، ایک ایک عضو معجزہ۔ اچھا، بلکہ زیغم ایسا ہے کہ یہ نہیں کہ ایک عضو کے ساتھ ایک معجزہ وابستہ ہو، ایک ایک عضو سے کئی معجزے وابستہ۔ اب دیکھو بلا تشبیہ، ہاتھ ہے نا، ہاتھ ایک کام کرتا ہے، ذرا اپنے رسول کے ہاتھوں پہ نظر ڈال، تیر مارتا ہے، فراٹے سے کافر کا تعاقب کرتا ہے تیر، یوں جیسے بگولا آ رہا ہو، آندھی چل رہی ہو، اس نے کہا ہے یہ شائیں شائیں کی آواز کیا ہے؟ دیکھا تیر آ رہا ہے، دوڑا، رفتار تیز کی، تیز ہو گیا، اور تیز، تیر اور تیز، دیکھا نہیں چھوڑتا، کافر دائیں مڑ گیا، تیر بھی دائیں مڑا، کافر نے بائیں موڑ کاٹا، تیر بھی بائیں مڑا، سامنے پہاڑی تھی، اس میں امتیاز شاہ جی اصل غار تھی، غار میں جا کے چھپا، تیر غار میں آیا، پیچھے سے لگتا نا، سامنے سے مڑا۔ یعنی ذرا علماء زمانہ سے میرا سوال ہے، یہ اس کی رہنمائی کون کر رہا ہے؟ یہ اس کی سمتیں کون بدل رہا ہے؟ اس بے جان لوہے کو یہ شعور کون دے رہا ہے کہ اب دائیں موڑا، اب بائیں موڑا، اب غار میں جا، اب آ گیا، آ کے حلق میں ترازو ہو گیا۔ پتہ نہیں لوگ کیا سوچ رہے تھے شاہ جی کہ اللہ کو آیت بھیجنا پڑی، ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، جب تو تیر مار رہا تھا تو نے تو نہیں مارا، یہ تو اللہ نے مارا ہے۔ تو اب یہ کام کوئی طاہر تھوڑا ہے جو رسول نے کیا، لیکن اس کے اور بھی کام ہے، ہاتھ وہی ہے، دیکھ رہے نا بلا تشبیہ، بیٹھے زمین پہ ہیں، یوں انگلی کی، فلک چہارم پہ کھڑے ہوئے چاند کا کلیجہ پھٹ گیا، ہاتھ وہی ہے، ادھر وہ تیر والا کام، ادھر چاند دو ٹکڑے۔ میرا ابتدائیہ ذہن میں ہے نا، ہر معجز نما الگ ہے اس کا معجزہ، مگر میرا رسول برہان ہے۔ بنی اسرائیل کو جب پیاس لگتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم کہتے تھے موسیٰ سے، ہم پتھر پہ عصا مار، چشمے پھوٹتے تھے، سر اٹھانا، جنگل میں جا رہا ہے تیرے رسول کا لشکر، رسول بھی ساتھ ہیں، پانی ہے نہیں، مشکیزیں خالی ہو گئے، شدت تشنگی سے زبانیں نکل آئیں، جانوروں نے گھٹنے ٹیک دیے، سرکار اب پانی کہاں سے آئے؟ فرمایا کوئی بات نہیں، اپنے اپنے برتن لاؤ۔ رسول نے مٹھی دبائی، 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہو گئے۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ ہاں، کبھی کبھی بنا رسول بھی سن لیا کرو۔
ہاں آخر یہ بھی وہ ذات ہے جس کے سامنے علی کا اعجاز ابدیت کے زانو ٹیک دیتا ہے. جی علی بیک وقت دو تو کام کرتا ہے، درمیان میں رہتا ہے تیسرے نمبر پہ. یہ ذرا جا کے گھر سوچنا، کیونکہ یہاں بات بھی لمبی ہو جائے گی اور میں تمہارے دماغوں کو تھکانا نہیں چاہتا. تو حالانکہ یہ نمبر یوں ہے نا 1 2 3، اب یہ تیسرا یہاں کھڑا ہے، ادھر سے گنو تو یہاں ہے تیسرا علی، رہتا درمیان میں ہے. ذات واجب کی قسم میں نے پوری تاریخ بند کر کے تمہاری جھولی میں ڈال دی ہے تیسرے نمبر والا، رہتا درمیان میں ہے. کیوں؟ دونوں کے کام آتا ہے. چھپانے کی ضرورت پیش آئے تو دونوں اسی میں چھپ جاتے ہیں. اللہ اکبر. جی پلے بڑھ رہی ہے بات دوست. ظاہر ہونا ہو تو بھی دونوں اسی سے ظاہر ہوتے ہیں. ہے بندہ، بندے کو بھی ظاہر کرتا ہے، خدا کو بھی ظاہر کرتا ہے عبد، عبد کو بھی چھپاتا ہے، معبود کو بھی چھپاتا ہے. اللہ جانے یہ کیا ہے. اگر پتہ چل جاتا تو اختلاف ہی کیوں ہوتا. ہاں کیا ہاتھ ایک ہے، معجزے اس کے کئی تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں. اچھا اب ایسا ہے فروخ، ہر معجزہ اس وقت. اب موسیٰ نے عصا پھینکا، موسیٰ سے پہلے اس کے عصا کا تصور نہیں تھا. نہیں سمجھے؟ نہ ذکر تھا، نہ اس کا کوئی جلوہ تھا، نہ اس کی کوئی مثال تھی. بس جب موسیٰ کے ہاتھ میں آیا تھا ہی موسیٰ. حالانکہ حضرت شعیب کے پاس تھا یہ عصا، حضرت موسیٰ کے سسر کے پاس ایک عصا اور بھی تھا. ہاں املاق نام تھا اس کا. تو جب 10 سال مزدوری کر لی شرائط کے مطابق اور اپنی بیوی صفورہ کو لے کے چلنے لگے تو حضرت شعیب نے اپنی بیٹی سے کہا وہ جا، وہ میرا جو املاق نامی عصا پڑا ہے نا، میں موسیٰ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، وہ اٹھا کے لے آ. وہ یہی عصا اٹھا کے لائی جو موسیٰ کے پاس تھا. حضرت شعیب نے کہا نہیں بیٹا یہ نہیں، دوسرے والا. پھر گئی، پھر وہی اٹھا کے لے آئی. بیٹا میں تمہیں بار بار کہتا ہوں، وہ 3 دفعہ وہی. ڈانٹا حضرت شعیب نے، میں کچھ کہتا ہوں تم کچھ کر رہی ہو. بابا تیری نبوت کی قسم، میں تو اس کو تھام کے لاتی ہوں، جب تیرے پاس آتی ہوں تو وہ غائب ہوتا ہے، یہ ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اس وقت حضرت شعیب نے کہا میں بس سمجھ گیا، اس سے اللہ کوئی کام لینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے یہ اسی کا ہے. تو یعنی اس سے پہلے اس عصا کا نہ کوئی معجزہ ہے، تھک تو نہیں گئے نا، نہ کوئی کرامت. لیکن جن کے بارے میں نے آیت پڑھی ہے، برہان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا، ایک برہان آیا ہے، ایک نور مبین آیا ہے. یہ بظاہر ابھی دنیا میں ظاہر نہیں تھے. اللہ کرے گا میرے سامنے سارے خریدار ہوں گے، ہر ایک میں صلاحیت ہوگی خریدنے کی. ابھی بظاہر دنیا میں نہیں تھے، ان کی کرامتوں کا سفر جاری تھا. جی کبھی آباء و اجداد کے ذریعے، کبھی اسلاب کے ذریعے، کبھی ارحام مطہرات کے ذریعے. اور یہ تو غالباً جانتے ہی ہو نا کہ ایک مقام تک دونوں نور اکٹھے رہے. کب تک؟ شادباش، اللہ تمہارا بھلا کرے. حضرت عبد المطلب کی صلب تک جمع تھے.
ساتھ تھے. پھر افتراق, آدھا صلب ابو طالب میں, آدھا صلب عبداللہ میں. میں کسی شیعہ کتاب سے نہیں, اہل سنت کے علامہ ابو الحسن بکری کی کتاب الانوار سے پڑھنے لگا ہوں. جناب ہاشم کے پاس جب یہ نور امانت تھا, وہ لکھتے ہیں اذا اقبلا تزی منہ الکعبۃ وتقتسی من نورہ نورا شاشانیا یرتفع الی السماء واذا مشى فی الظلام انورت منہ الحنادث ویرا حولہ الاشیاء کما یرا من ضوء المصباح. وہ کہتے ہیں جب کبھی حضرت ہاشم کعبے کی طرف جاتے تھے, ہاشم کے نور سے کعبہ چمک اٹھتا تھا. اللہ اکبر. مجھے کچھ کہنا ہے, ہاں, اور اس کے لیے 2 منٹ کی زمین بنانا چاہتا ہوں تمہارے ذہنوں کی. کعبہ تزیو من الکعبہ, ضیاء پاش ہو جاتا کعبہ. وَتَقْتَسِي, میرے ترجمے پہ بھروسہ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھ پہ شک کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا, اس گھرانے پہ شک کرنے سے کافر ہو جاتا ہے. تقتسی من نورہ نورا شاشانیا, ہاشم کا نور تجلیات والے نور کا لباس پہنا دیتا تھا کعبے کو. اللہ یرتفع الی السماء, اور وہ آسمان تک بلند ہو جاتا تھا. کیوں؟ دونوں بھائیوں کو نور ہاشم کی صلب میں امانت تھا. وَإِذَا مَشَى فِي الظُّلَامِ أَنَارَتْ مِنْهُ الْحَنَادِث, جب ایسی تاریکی میں چلتے حضرت ہاشم کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے, تو ارد گرد کی چیزیں ایسے روشن ہو جاتی جیسے سورج نکل آیا ہو. یعنی ابھی دنیا میں نہیں آئے, معجزے ظاہر ہیں. ہاں, چونکہ یہ برہان ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اچھا, ایک جملہ اور کہوں, وہ تمہارے رسول کا اپنا کہا ہوا ہے. ریز بھائی اپنے صحابہ کی محفل میں ایک دن رسول نے فرمایا یسمع تسبیح نورنا من الظہور والبطون فی کل عہد وعصر وإنا نورنا کون یظہر فی وجوہ آبائنا و امہاتنا حتی یتبین اسماؤنا مخطوطتا بالنور علی جباہہم وَإِذَا كَانَ أَبِي وَأَمِّي جَلَسَ فِي مَلَئٍ مِّن قُرَيْشٍ تَلَأْلَأَ نُورُنَا فِي وُجُوهِهِمَا دُونَ غَيْرِهِمَا وَإِنَّ الْحَوَامَ وَالسِّبَاءَ كَانَ يُسَلِّمَانِ عَلَيْهِمَا لِأَجْلِ نُورِنَا. فرمایا اے میرے صحابیوں, میرا اور علی کا نور آدم سے عبد المطلب تک جس صلب میں رہا, جس بطن اطہر میں رہا, ہم دونوں کی تسبیح کی آواز صلبوں سے بھی آتی رہی, اللہ شکموں سے بھی آتی رہی. سر اٹھانا, اور ہمارا نور ہمارے آباء و اجداد کے چہروں سے ظاہر ہوتا تھا. حتیٰ اب یہاں ایک دعوت فکر ہے میری طرف سے, ہاں وہ فیصلہ میں نہیں دوں گا, وہ فیصلہ آپ نے دینا ہے, میرے ہر سامنے نے دینا ہے, اور بالکل اپنے ایمانداری سے دینا ہے. جو اندر کا مفتی کہے وہ کہنا ہے. تمہارے رسول کا یہ قول نہ ہو, کتاب میں نہ ہو, ترجمے میں خیانت ہو, تو رسول میری شفاعت ہی نہ کریں. اس سے بڑی قسم اور ضمانت میرے پاس نہیں. فرماتے حتی یتبین اسماؤنا مخطوطتا بالنور علی جباہہم, حتیٰ کہ ہماری ماؤں, ہمارے باپ داداؤں کی پیشانیوں پر ہمارے نور سے ہمارے نام لکھے جاتے تھے. اللہ
پلے پڑ رہی ہے میری بات دوستو؟ حتی یتبین اسماؤنا مخطوطتاً بالنور، خط نور سے، قلم نور سے لکھے جاتے تھے محمد، علی، مردوں کے پیشانیوں پر، مخدرات کے پیشانیوں پر نہیں۔ اب جو میں نے فیصلہ آپ سے لینا ہے، سورہ شعراء میں اللہ کہہ رہا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محمد میں نے تجھے سجدہ کرنے والوں کی صلبوں میں گردش دی ہے۔ یعنی یہ نور پچھلے محلے والے چلے تو نہیں گئے ہو نا، یہ نور جہاں بھی رہا وہ ساجد تھا۔ یار قرآن پڑھا ہے میں نے، طبیعت میں جلدی ہے، مسجد میں قرآن مجید پڑھے ہوں گے، لے آؤ منبر پہ سورہ شعراء پڑھ لو۔ وَتَقَلُّبَكَ تجھے تقلب دی، گردش دی، فِي السَّاجِدِينَ سجدہ کرنے والے کی پشت میں۔ یہ نور ساجدین کی پشت میں رہا، جمع تھا تو سجدہ کرنے والوں کی پشت میں۔ تقسیم ہو گیا تو بھی سجدہ کرنے والے کو پشت میں۔ خبردار اس نور کے آباء و اجداد کے ایمان پہ شک کر کے کافر نہ ہو جانا، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے میں نے ساجدین میں گردش دی ہے۔ اچھا اب تھے سارے ساجد، ہاشم سجدہ گزار، خدا کے لیے بات سمجھنا، فتوہ دینا ہے تم نے، عبد المطلب سجدہ گزار، پیشانیوں پہ زاغم لکھا گیا محمد، پیشانیوں پہ لکھا گیا علی، سجدہ بھی تو کرتے ہوں گے، اب کرتے کس کو ہیں یہ بتاؤ؟ سمجھ میں آگئی بات؟ یہ سر سے تو نہیں گزر گئی؟ سجدہ جو کرتے ہیں، اب جیسے میں اپنی پیشانی پہ شاہ جی لکھ لوں یا علی قلم سے اور پھر نماز پڑھوں، مولوی تو فتویٰ دے دے گا شرک ہو گیا ہے، نماز باطل ہو گئی ہے۔ آپ پہلے اپنے نبی کے آباء و اجداد پہ تو فتویٰ دے نا۔ اسد ایک بات امتیاز شاہ جی کہنے لگا ہوں، جاگنا حلال کے موالیوں، جا وہ جو پیچھے بیٹھے ہو قبروں پہ ادھر ادھر، مسجد کے اندر والوں یہاں لکھنا۔ ایک وقت یاد دلاتا ہوں، جانتے بچے بھی ہیں، لیکن جس حقیقت کی طرف میں فروخ حاجی اشارہ کر رہا ہوں، علم ضامن آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا، ذمہ داری حلال زادوں کی میرے پاس امانت ہے، وصول کر لو، اور بس پھر میں سمیٹ لوں گا اپنے بیان کو۔ سنا ہے نا جب ابرہ آیا تھا، کیا کرنے آیا تھا؟ اللہ تمہارا بھلا کرے۔ اصل میں تو اس ملعون نے ایک مصنوعی کعبہ بنوایا تھا اس کے مقابلے میں کہ یہ چلے، وہ چلا نہیں، اصلی گرانے آ گیا۔ یہ فطرت انسانی ہے، جب نقلی کی دال نہیں گلتی تو پھر اصلی کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اللہ جو سمجھ بات، ہاں گرانے آیا۔ حضرت عبد المطلب اس سے ملنے گئے، جاگنا، یہ ہاتھی لایا تھا اور ان سب کا ایک استاد ہاتھی تھا، سفید رنگ کا، سب سے بڑا ہاتھی۔ وہ آگے چلتا، پیچھے ہاتھیوں کا قول وہی کرتا جو یہ کرتا۔ محمود نام رکھا تھا اس نے اس ہاتھی کا۔ اب سر اٹھا،
میری نہ مان، جس مسلک سے بھی تیرا تعلق ہے اسی مسلک کی کتاب اٹھا لے، اپنی پسند کے عالم سے پوچھ لے کہ جو ہی حضرت عبد المطلب سامنے ہوئے سجد لہ الفیل، ہاتھی سجدے میں گر پڑا۔ اللہزمت جو اندر والے ٹھیک ہو بھائی؟ سمجھ آ گئی بات؟ ہاتھی نے کس کا سجدہ کیا؟ تھگے ہو؟ بس سمیٹنے لگا ہوں میں، سرکار عبد المطلب کا۔ زیغم عقل نہیں سوچنے پہ مجبور کرتی، اور یہی میں دعوت فکر ہے جو میں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے اس طرف تمہاری توجہ مبذول نہیں کرائی۔ عقل اور شعور کا فیصلہ یہ ہے، وہ سرکار عبد المطلب کو تو قتل کرنے نہیں آیا تھا، نہیں بلے بڑی بات ہے نہیں، وہ تو کعبہ گرانے آیا۔ اے اللہ، زوراور کے 5 حصے تیری مصلحت کے آگے، جرات تو نہیں ہم کچھ کہیں، تو نے ہاتھی کو حکم دیا ہوتا کعبے کا سجدہ کر۔ نہیں، اب مجھے افسوس ہو رہا ہے، خدا کی قسم اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کہاں کیا دکان سجا دی ہے۔ میرا خیال نہیں، بس ٹھیک ہے، اور بات کرتا ہوں نا۔ پھر کبھی میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کیا کروں۔ نہیں، حقیقت عالم سامنے ہے، استحقاق نہیں ہے ان کا۔ ہاں، ابھی بھی بمشکل 60% لوگوں نے اپنا حق ثابت کیا ہے، 40% ابھی بھی دور ہیں۔ تو کم از کم اتنا تو حق میرا بھی ہے کہ آج چھپا لیتا ہوں، پھر کبھی بتا دوں گا۔ یا 100% نعرہ لگے گا تو بتاؤں گا، ورنہ آج میں بھی ضد پہ ہوں۔ ہاں، اپنا حق ثابت کیا کرو۔ اور پھر میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے نام کے نعرے لگاؤ، نام بھی تو تیرے مولا کا ہے، فائدہ بھی اپنا، اور پھر ڈنڈی مارے۔ تو یہ امتیاز شاہ جی عقل عمومی کا فیصلہ ہے۔ ہاتھی اگر اسد کعبے کو سجدہ کر لیتا، چونکنا پڑ جاتا ابرہ کو کہ بھائی جسے جانور جس گھر کو سجدہ کر رہے ہیں اسے گرانا نہیں چاہیے، اسے سجدہ کرایا نہیں۔ عبد المطلب کا سجدہ کرایا کیوں؟ دشت تحقیق کی ریت غضنفر نے چھانی، ارکریزی غضنفر نے کی، دیدہ بیزی غضنفر نے کی، موتی غضنفر نے تلاش کیے، تمہاری جھولی میں ڈالنے لگا ہوں۔ تحقیق کے بعد بات یہ سامنے آئی، چونکہ اس وقت تک کعبہ قبلہ نہیں تھا۔
اللہ اکبر. جو ہیں؟ پہلے بڑی بات دوستو، اس وقت کعبہ تھا، بیت اللہ بھی تھا، مگر چونکہ ابھی قبلہ نہیں تھا تو اللہ نے محمود کو کہا اسے سجدہ نہ کرنا چونکہ یہ ابھی قبلہ نہیں. اس کو سجدہ کر جس کی صلب میں دو قبلہ رہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ جو اللہ جو میں راضی تم سے، دونوں قبلے تم سے راضی ہوں. ایک قبلہ گر، ایک قبلہ، دوسرا قبلہ ساز. اور جن کی صلب میں یہ آ جائیں کعبے سے پہلے وہ سجدے کے حقدار، اور وہ تیری نماز میں آ جائیں تو باطل ہو جاتی ہے. حالانکہ سرکار عبدالمطلب صرف ظرف ہیں اور اس وقت دونوں نور اکٹھے تھے، صورت واحدہ میں تھے. حقیقت محمدیہ بھی ادھر تھی، حقیقت علویہ بھی وہاں تھی، اور جانور سجدہ کر رہا ہے. ہم جیسوں کو جھنجھوڑا ہے اس بے شعور جانور نے. میں سجدے کی جگہ پہچانتا ہوں، تم تشہد کی جگہ بھی نہیں پہچانتے. جو حالانکہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، نیت سے لے کر سلام تک، بسم اللہ کی بے سے اور رحمت اللہ وبرکاتہ کی ہے تک، ہر رکن میں علی شامل ہے. جی جو ایسی نماز پڑھے گا اس نے تھوڑی پڑھی ہے تو قبول. جی اس نے کم پڑھی ہیں، زیادہ پڑھی ہیں تو قبول. اور جس نے اس حقیقت کو الگ کر کے پڑھی، اللہ کہے گا تو بھی جہنم میں جل، تیرے ساتھ تیرے نمازیں بھی جہنم میں جائیں گی. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا ہے؟ خوش رہو، آباد رہو. مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے. بس تھوڑے سے لمحے، کیونکہ یہ بھی طے ہے، کیونکہ یہ جو ایام گزر رہے ہیں نا، یہ محرم ہے علی کی بیٹی کا. سلطان کربلا کا محرم یوم عاشور اختتام کو پہنچا. 11 سے محرم ہے ہی زینب کا. ہاں، بھائی کے محرم کے 10 دن، ہاں، اور ہمشیر کے محرم کے 66 دن. اللہ اکبر. میرا کام ہے درد کے تصور کدے سے تصویر اٹھانا
تمہارے سامنے کرنا، یاد دہانی کرانا، آنسوؤں کی بھیک خود مانگو گے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، دربار ابن زیاد بدنہاد میں کھڑی ہے علی کی بیٹی، خدا کی قسم کسی بھی عزادار کے کلیجے کٹ جانے کے لیے یہی سوچ کافی ہے کہ جس کا شجرہ معلوم نہیں وہ تخت پہ بیٹھا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور رسول کی بیٹیاں سامنے کھڑی ہوں، اور عالم سید و غیر سید و، یہ خدا کی قسم جب کبھی یہ روایت پڑھی ہے اور جہاں پہنچتے ہی میرے اندر کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ 16 سال کا تھا، منبر پہ آیا ہوں، عرصہ ہو گیا، اللہ جانے یاد ہی نہیں کتنی بار روایت پہ پڑھی ہوگی۔ جب یہاں آتا ہوں میرے اندر کچھ ہونے لگتا ہے، جملہ پڑھتا ہوں، پہلے بھی تمہیں سنائی ہے، اور کبھی آج تک اس جملے کا ترجمہ کرنے کا نہ مجھ میں حوصلہ ہوا نہ ہوگا۔ سن لینا کسی عالم کو بتا کے، شاید کسی کا حوصلہ ہو جائے، وہ بتا دے۔ بس میں ہاتھ بھی جوڑ رہا ہوں تمہارے سامنے کہ چوٹ لگ جائے تو اپنی قوم کا خادم سمجھ کے مجھے معاف کر دو گے۔ بس اشارتاً ترجمہ کروں گا، حقیقی نہیں۔ ہر صاحب مقتل نے لکھا، کانت سلام اللہ علیہا فی ذالک الوقت فی ارذل ثیابہا۔ بس میں اس کا یہی ترجمہ کرتا ہوں اور آج بھی یہی کروں گا۔ علی کی بیٹی اس دن بہت بوسیدہ لباس میں تھی۔ العظمت للہ۔ عزادار کے لیے تو میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ گیا ہوں۔ العظمت للہ۔ اشارہ دیتا ہوں اگر بات سمجھ میں آئے، اسی لباس میں جلتے ہوئے خیموں میں جاتی رہی ہے زینب، اپنے بھائی کی امانتیں جلتے ہوئے خیام میں سے زینب باہر لائی ہے نا۔ شمر حرامی نے جو سلامیاں پیش کی ہیں بی بی کو اسی لباس میں، بس اسی تصور میں اگر سوچ سکتے ہو تو سوچ لینا، کھڑی ہے۔ اچانک ابن زیاد بدنہاد نے سر اٹھایا، کہتے کاش آج کوئی علی والا ہوتا میرے دربار میں، وہ دیکھتا کہ میں نے اس کے پیر کے گھرانے کو کیسے برباد کرایا، وہ چیختا، روتا، ماتم کرتا، میری خوشی بڑھ جاتی۔ دربار کے ایک کونے سے ایک بے نسب اٹھا، کہنے لگا ابن زیاد تو بھول رہا ہے، تیرے زندان میں لاکھوں شیعوں پہ بھاری شیعہ رہتا ہے۔ کون؟ مختار سقفی، اسے بلا کے خوشی پوری کر لے۔ جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے وہی پڑھنے کا عادی ہوں، رنگ آمیزی یا سنی سنائی پڑھنے کی مجھے عادت نہیں۔ حرامی نے کہا اس کا منہ موتیوں سے بھر دو، مختار کو پا بزنجیر دربار میں لاؤ۔ میں نے کہہ دیا، تم نے سن لیا۔ سپاہی چلا زندان مختار کو بلانے، جیسے ہی علی کی بیٹی کھڑی تھی نا، کہتی اماں فضا دعا مانگ زمین پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، میں زندہ زمین میں دفن ہو جاؤں۔ علی کی بیٹی، تو نے اکبر کی برچھی سینے میں دیکھی، وہاں یہ نہیں کہا۔ تو نے بلا تشبیہ حسین کے گلے پہ خنجر دیکھا، وہاں یہ نہیں کہا۔ یہاں کیوں؟ بی بی نے رو کے کہا دیکھا نہیں، سپاہی جا رہا ہے مختار کو بلانے اور میں کس عالم میں کھڑی ہوں۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ بس آ گیا مختار، بدلم یہ ساری چھوڑ دی، بس آخری جملہ کہنے لگا ہوں۔ کیوں بلایا؟ خوش ہوں میں، لوگ مجھ سے منہ مانگے انعام لے رہے ہیں، تو نے بھی لینا ہو تو مانگ۔ مقصد یہ تھا یہ کچھ مانگ لے گا، بعد میں مذاق اڑاؤں گا کہ اپنے امام کے قتل کی خوشی میں انعام لیا۔ مختار نے زمین پہ تھوک کے کہا تجھ جیسے مانگت سے علی کے سوالی نے کیا مانگنا ہے۔
میں نے اڑتی اڑتی خبریں سنی ہیں زندان میں کہ آج کل میرا مولا حسین کربلا آیا ہوا ہے، مجھے رہائی نہیں چاہیے اسی طرح ہتھکڑیوں بیڑیوں توق میں زنجیروں میں، اپنی فوج کی نگرانی میں مجھے کربلا جانے دے، میں حسین کے قدم چوم کے واپس آ جاؤں گا۔ کمینہ کہتے ہیں کربلا جانا ہے یا حسین سے ملنا ہے؟ کہا کربلا جانا ہی حسین کی زیارت کے لیے ہے، اگر دربار میں ملا دوں۔ اب مجھے نہیں خبر گوشت کس کے سینے میں ہے، پتھر کا ٹکڑا کس کے جگر میں ہے۔ طلب کے مختار نے ایک ایک کرسی کی قطاروں پہ نگاہ ڈالی، کہتے ملعون میرے ہاتھ آزاد ہوتے پھر میں تجھے بتاتا کہ قیدی سے مذاق کیسے کرتے ہیں۔ اس حرامی نے کہا میں نے مذاق تو نہیں کیا، بلا تشبیہ اس نے تخت کی نچلی سیڑھی کی طرف اشارہ کیا، دیکھا تو ایک خاک و خون میں لتھڑا ہوا سر، اللہ اکبر، جس کے رخسار کٹے ہوئے، جس کے لب تک زخمی۔ چند لمحے پنڈی والا غور سے مختار دیکھتا رہا، کہتے دیکھا بھالا چہرہ ہے، پہچان میں نہیں آ رہا، لیکن تجھ جیسے ظالم کے دربار میں کوئی بے گناہ ہوگا اور بے گناہ شہید ہوتے مرا نہیں کرتے۔ قریب آیا، زانو کے بل بیٹھا، ایوہ القتیل فی سبیل اللہ مل انتا، اے کشتہ راہ خدا میں تجھے پہچان نہیں سکا، تو کون ہے؟ زخمی لب ہلے، مختار تو آج کیا پہچانے گا؟ یہ تو بازار مدینہ ہوتا، دوش رسالت ہوتا، زلف رسالت کی بہاریں ہوتی۔ اللہ اکبر، جب پتا چلا کہ حسین ہے، نعرہ تکبیر بلند کیا، سپاہی سے تلوار کھینچی، حملے کا ارادہ کیا، کسی نے دامن ابا کو جھٹکا دے کے کہا چچا مختار جنگ نہیں کرنی، اسی جنگ نے میرے اکبر جیسے جوان کھا لیے، اسی جنگ نے میرے قاسم جیسے دولہا نکل لیے۔ زخمی شیر کی طرح پلٹا، کون ہے اس دربار میں مجھے چچا کہنے والا؟ پہچانا نہیں، میں سجاد ہوں۔ قدموں پہ سر مار کے کہتا میں اندھا ہو جاؤں، سجاد کے ہاتھوں میں کڑیاں، سجاد کے پیروں میں بیڑیاں، سجاد کے گلے میں توق، کہا میں اکیلا تو نہیں، حاضر ہی زینب، حاضر ہی ام کلثوم، علی کی بیٹیاں دربار میں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلِبٍ۔ بار الہ مجلس شہداء کو منظور مقبول فرما، بانیان کی مسائی کی شرف قبول اسم شرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسعادت فرما، ہماری ولیدہ بیانی قبول فرما، جو ان میں اولاد نرین عطا فرما، جو مقروض در تنگ دستن کے تنگ دست، جو بے گناہ قید ہے رہتا ہے فرما، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو بھی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز پورے فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کے جلد ظہور فرما۔ اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار، ولی وحافظ وقائد وناصر مدلیل معین حتی تسکنہ ارزقتہ ونتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بیت۔